اب میری گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ، میری گزارش ہے مولانا اقرار اعظمی صاحب سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ 4 مصرے رباعی کے میں ان کے استقبال میں حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیجیے گا حضرات کہ جان اپنی گواؤں گا نہ انجانے میں، سنیے گا حضرات، جان اپنی گواؤں گا نہ انجانے میں، بہلول کی دینائی ہے دیوانے میں، جان اپنی گواؤں گا نہ انجانے میں، بہلول کی دینائی ہے دیوانے میں، جی کون میں ہوں موت چل ہٹ اندھی ہے کیا دیکھا نہیں بیٹھا ہوں عزا خانے میں، دیکھا نہیں بیٹھا ہوں عزا خانے میں، جی کون میں ہوں موت چل ہٹ اندھی ہے کیا دیکھا نہیں بیٹھا ہوں عزا خانے میں۔ میری گزارش ہے مولانا اقرار اعظمی صاحب سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المتحدين، ولا نعمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات بر محمد وآل محمد پر۔ سامعین کرام، ماتمداران سید الشہداء، پرساداران مظلوم کربلا، شیعان حیدر کرار، آپ کے سامنے میں نے جس آیت ربانی کا آپ کے درمیان اپنی اس مجلس کا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس مشہور و معروف آیت، آپ اس کی تفصیل، ترجمہ، تفسیر سب سے آشنا ہے۔ مجھے زیادہ وقت آپ کے درمیان محبت میں، آپ کے دائرہ محبت میں نہیں لینا ہے، بس انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اپنے معینہ وقت پر اپنے مجلس کو ختم کر دوں گا۔ گفتگو کرنے سے پہلے ایک بار گزارش کرتا ہوں، ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مولانا علی محمد صاحب، مرحوم مغفور مولوی جناب جان محمد صاحب، مرحوم مغفور جناب ضمیر حسن مرحوم صاحب کی روح کو ایثار کر دیں۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے تلاوت ربانی کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بالکل آسان سا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک صادق کا وجود ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے ساتھ ہو کر سعادت دارین حاصل کریں۔ ایسا تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نظر نہ آئے گا
جزوی صداقت سے خالی ہو کر بات تو اس کی ضروری سچی ہوگی، اور کچھ نہیں تو کلمہ لا الہ جب وہ زبان سے کہے گا تو بھی سچا ہوگا۔ لیکن ایسے جزوی صداقت پیش رو صادقین بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ وہ صادق ایسا ہونا چاہیے جو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہ ہو۔ وہ ایسا صادق نہیں ہو سکتا مگر وہی جو معصوم ہو۔ بس ضرورت ہے کہ ہر زمانے میں ایک معصوم کا وجود پایا جائے تاکہ لوگ پورے یقین و اطمینان کے ساتھ ہر قول و فعل پر عمل کر سکیں، اور ایسا ہی شخص کو ہم حجت خدا اور امام منصوص من اللہ کہتے ہیں۔ صلوات برابر محمد و آل محمد پر۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جو ہمارے درمیان، آپ کے درمیان اور امت مسلمہ کے درمیان جو 12 اوصیہ مقرر کیے ہیں، وہ سب کے سب صادق تھے، ان کا ہر قول و فعل سچا تھا۔ بس ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس گھرانے کا تذکرہ کیا کیا جائے کہ جس گھر میں صبح و شام علم کا چرچا ہو، اس کے آنگن میں ہر آن شریعت کا تذکرہ ہو، اور اس کی دیوڑھی پر بڑے بڑے امام سر بسجود ہوں۔ تاریخ اسلام میں گواہ ہے کہ آج جتنے بھی بڑے بڑے امام کہے جاتے ہیں سب اسی دیوڑھی کے فقیر تھے اور اسی امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ یہاں تک کہ جو امام ابو حنیفہ کا اعلان تھا کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، یہ انداز بیان بھی عجیب ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا۔ ہاں، مجھے تو یہی اعلان دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پوتا اپنے دادا کا کیسا وارث ہے کہ کل دادا نہ ہوتا تو امت ہلاک ہو جاتی، اور آج پوتا نہ ہوتا تو امامت ہلاک ہو جاتی۔ عزیزوں، میں پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، دادا نے جسے ہلاکت سے بچایا اسے خلافت مل گئی، اور پوتے نے جسے ہلاکت سے بچایا اسے امامت مل گئی۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ عزیزوں، عزیزان محترم، کسی کی کیا مجال ہے کہ اس شخص کی علم و کمال پر روشنی ڈال سکے جس کے علم کی روشنی ساری کائنات میں پھیلی ہو، جس کے مدرسے فکر و نظر میں 4000 شاگردوں نے سبق حاصل کیا ہو، ہر طرف علم کا چرچا، ہر طرف آپ کی صداقت کا شہرہ ہو۔ اس دور کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا علم میں بالکل سناٹا تھا، اور صادق آل محمد کے علاوہ کسی اور کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مختلف مذاہب کے بیر لا مذہب دوہرے بے دین دشمن سب آپ کی چوکھٹ پر جبین رسائی کرتے تھے اور آپ سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ حقیقتاً اس منزل پر پہنچنے کے بعد ایک واقعہ سنیے جن کا چرچا آج بھی ہر تاریخ پڑھنے والے کی زبان پر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام جعد بن درہم تھا۔ اس نے مٹی، پانی جیسے مواد کو جمع کر کے کچھ کیڑے بنائے لیے۔ اس سادہ مسلمان کو سمجھانا شروع کر دیا، میں ان جانوروں کا خالق ہوں، لہذا مجھے خدا مان لو۔ عزیزوں، دعویٰ شروع ہو گیا اور لوگ بہکنے لگے۔ ہر طرف ہنگامہ ہے کہ ایک نیا خدا پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ، اور کوئی اس کی خدائی کا جواب نہیں دے سکتا۔ سوچئے کہ اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد مسلمان ایسے افراد کو خدا مان سکتے ہیں۔ وہ آ کر کہ پوتا اپنے دادا کا کیسا وارث ہے کہ کل دادا نہ ہوتا تو امت ہلاک ہو جاتی، اور آج پوتا نہ ہوتا تو امت ہلاک ہو جاتی۔ عزیزوں، دادا نے جسے ہلاکت سے بچایا اسے خلافت مل گئی، پوتے نے جسے ہلاکت سے بچایا اسے امامت مل گئی۔ یہ تو بات حقیقت ہے، آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ میں کہوں گا مولا آپ کے لیے یہ کون سا بڑا کام ہے جس کا جد مغرب کے آفتاب کو مشرق کی طرف سے نکال دے؟ وہ کیا چند مخلوقات کا رخ نہیں موڑ سکتا؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔
अजीजों, दुनिया वालों ने इमामत पर जोर कहाँ देखा है। इमामत दुनिया की हुकूमत की तलबगार नहीं, ये चंद रोज तमाशा है, ये चंद रोज़ा तमाशा है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इमामत उस अख्तियार की मालिक है, इमामत उस अख्तियार की मालिक है जिसका सिलसिला ज़मीन से आसमान तक है। दुनिया वाले ज़रा इंसाफ से बताएं, अगर सादिक़ आले मोहम्मद सामने ना आते तो उम्मत का क्या हाल होता, इस्लाम मोहम्मदी कहाँ जाता। अगर कुछ समझ में आ जाए तो सोचिएगा कि परवरदिगार ने हिदायत का निज़ाम अपने हाथों में क्यों रखा था और इख्तियार उम्मत को क्यों नहीं दे दिया। अजीजों, अगर उम्मत जाहिल और आजिज का रहनुमा बना सकती है तो लेकिन मालिक हकीकी उसी को रहनुमा बनाएगा जिसे गैब तक का इल्म इनायत करेगा, और कादिर मुतलक इसी को हादी मुकर्रर करेगा जिसे कायनात का इख्तियार देगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस अजीजों, आपकी जहमत तमाम करूँगा, बस यहाँ से रब्ते मसाइब खत्मी दुआ। कुरान में एक फ़िक्रा आया है, एक आयत आई है, अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया। कुरान मजीद में खला के कायनात का इरशाद है कि माल और औलाद ज़िंदगानी दुनिया के लिए ज़ीनत है। हर वालिदैन को अपने बेटे से मोहब्बत होती है, इसीलिए कि बेटा आँखों की ठंडक है, असाए पैरी और राहते चाह होता है। फिर वो बेटा जो शबीह पैगंबर भी हो, ऐसा बेटा अगर मरने की रज़ा तलब करे तो बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। अज़ादारों, करबला के मैदान में जब लश्कर हुसैनी में हज़रत अली अकबर के सिवा और कोई न रह गया तो अली अकबर हुसैन की खिदमत में आते हैं और कहते हैं, ऐ बाबा जान, मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। बाप ने बेटे को हसद भरी नज़र से देखा और तड़प के कहा, मेरे लाल, क्या कोई बाप भी बेटे को मरने की इजाज़त दे सकता है? मगर बेटा, ये वक्त की बात है कि कल मेरे नाना ने मेरी जान बचाने के लिए अपने बेटे इब्राहिम को कत्ल कर दिया था, और आज दीन बचाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी और खून की ज़रूरत है। बेटा, मैं इजाज़त तो देता हूँ, मगर पहले खैमे में जाकर माँ और फूफी से रुखसत हो आओ। अजरकुमुल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम आले सैयद शुहदा के। अजीजों, पहले तुम जाओ खैमे में जाकर माँ फूफी से रुखसत हो आओ। अली अकबर खैमे की तरफ बढ़े। जैसे ही बीबियों ने चारों तरफ से देखा कि अली अकबर को हल्के में ले लिया और तड़प कर रोने लगी। खासकर सानिया ज़हरा हजरत ज़ैनब का अजीब हाल था। ज़ैनब कहती है, बेटा, क्या मैंने तुमको इसीलिए 18 बरस पाला था कि तुम आलम गुरबत में हमारा साथ छोड़ दो? इधर उम्मे लैला फरियाद कर रही है, ऐ नूरे नजर अकबर, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बड़े अरमान थे। बेटा, तेरी शादी रचाने का अरमान था, तुझे दूल्हा बनाने का अरमान था, सब खाक में मिल गया। अजरकुमुल्लाह, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम आले सैयद शुहदा के। बेटा अकबर, हर बेटा अपनी मजबूर माँ की जिंदगी का सहारा होता है, मगर मेरी किस्मत में यही लिखा था कि तेरी जान से सूरत खाको खून में गलता देखूं। बहरहाल बेटा जाओ, खुदा हाफिज। सबसे रुखसत होकर अली अकबर जैसे ही चलने लगे तो बीबियों ने फिर दामन थाम लिया। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि ऐ अली अकबर, जब रुखसत आखिर के लिए खैमे में आए तो खैमे का पर्दा बार बार उड़ता था और गिरता था। ऐसा लगता था कि जब अली अकबर खैमे से निकलना चाहते थे तो बीवियां दामन थाम लेती थीं। बिलाखिर अली अकबर के खैमे से यूं बरामद हुए कि जैसे किसी बड़े घर से किसी जवान की मैयत निकल रही है। अज़ादारों, जवान बेटे की मैयत निकल रही है। अज़ादारों, एक फिक्रा करके अपनी मजलिस को तमाम करता हूँ कि बाबे खैबर का दर उखाड़ना आसान है, लेकिन हाँ, किसी जवान बेटे के सीने से बर्छी का निकालना